बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर देसी घी के बारे में लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में तमाम न्यूट्रिशनस साइंसदान इस बात पे एग्री हैं कि बेस्ट फ़ैट चरती हुई घास के गाय या जो बफलो है भैंस उसका है। तो हमारे यहाँ A1 और A2 की बहस है, वो लेक्चर नंबर 109 आप सुन लेना। चरती हुई फ्री ग्रेजिंग जो पहाड़ों पे चढ़े खेतों में चर रही हो और घास खाती हो उसका हमारी देसी गाय A2 मिल्क है, हमारा भैंस A2 मिल्क है, हमारी बकरी, हमारे दुम्बे, हमारे ऊँट, इन सब का A2 है। ये देसी गाय की पहचान आप देख लें, उसके ऊपर गर्दन के पीछे ये हब निकला हुआ है और नीचे ये फ्री जो स्किन लटक रही है, ये देसी गाय की बेहतरीन पहचान है। और ये भैंस का पता ही है, देखिए A1 में ना ऊपर हब है ना उसके नीचे स्किन लटक रही है, ये फ़र्क है। ये जो इंग्लिश गाय है इसका A1 होगा और हमारी देसी गाय जो है वो A2 है। ये लेक्चर आप सुनिए, ये बकरी का A2 है, दुम्बे का, शीप का, भेड़ का, लैम्प का, सब का A2 है, ऊँट का A2 है। और ये सबसे बेस्ट A2 मिल्क है, इसके बारे में यही ज़्यादा चल रहा है। इसका रंग के बारे में देखें, ये ज़रा येलो कलर होता है गाय का, उसके बारे में यही बताते हैं। गाय के डिफरेंट इलाकों में डाइट पे डिपेंड करता है, घास पे इनका कलर थोड़ा हल्का पीला, गहरा पीला, कभी कभी सफ़ेद भी हो जाता है। लेकिन जो भैंस का है ये वाइट है। उसकी वजह ये है कि जो भैंस वगैरह होते हैं वो बीटा कैरोटीन जो है जैसे काऊ जमा करती है वो नहीं करते, इसलिए कोई फ़र्क नहीं है। भैंस का सफ़ेद होगा, हल्का सा पीला होगा, वो डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कलर, लेकिन मोस्टली इनका इस तरह ही होता है। ये मक्खन देखें सफ़ेद होगा भैंस का। तो A2 जो घी है या मक्खन है उसका वो 99.8% फ़ैट है और बाकी थोड़ा सा पानी है। बेहतरीन है सेहत के लिए। A2 किसका है? देसी गाय का है, वो आजकल नहीं है क्यों क्रॉस ब्रीड कर करके हमने चेंज कर दिया ना सर। तो भैंस है हमारी, या बकरी है, या दुम्बा है, या भेड़ है, या ऊँट है। तो ये सारे A2 है। बेस्ट इन्फ्लेमेटरी है औरतों के लिए, बच्चों के लिए बेहतरीन घी है। इससे अच्छी खुराक बच्चों के लिए, हमला औरतों के लिए आप कोई नहीं ढूंढ सकते, याद रखना। अलमिया ये है कि दूध से घी बनता है, तो दूध में जो आजकल मिलावट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे ये है। मुसलमान होने के बावजूद क्या कर सकते हैं आप, पूरी कोशिश के बावजूद भी। आज मैं आखिर में आपको बताऊंगा कैसे टेस्ट करते हैं और मैं अपना तजर्बा भी बताऊंगा 5 साल का। तो फार्मलिन डालते हैं जो हम हमारे अस्पतालों में मुर्दों को रखने के लिए ख़राब ना हो, हम ये फार्मलिन लगाते हैं, तो इससे दूध में डालते हैं, दूध ख़राब नहीं होता। यूरिया डालते हैं गाढ़ा करने के लिए, डिटर्जेंट, ये शैम्पू, ये झाग बनाने के लिए, अमोनियम सल्फेट, बोरिक एसिड, कैरम बोर्ड का पाउडर, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और शुगर, ये चीज़ें हैं जो दूध में मिलावट कर रहे हैं। तो जब दूध में मिलावट करेंगे तो मक्खन तक उसमें असर आएगा। घी में क्योंकि प्रोटीन नहीं आती, ये चीज़ें वो कहते हैं कि कम हो जाती हैं, लेकिन असर होती है। तो इसलिए दुआ करें अल्लाह ताला से कि ये मिलावट चीज़ें ना करें, सही दूध मिल जाए बच्चों के लिए, ख़ासकर औरतों के लिए, हमला के लिए बहुत ज़रूरी। ये सारे जहर हैं, याद रखना आपने। जो घी में मिलावट करते हैं बड़ी बड़ी 4-5 चीज़ों का पता है, बाकी क्या कुछ पता है किसी को कोई पता नहीं है। सबसे पहले डाला करते थे आलू लेके उबाल के उनको ग्राइंड करके मैश करके कूट के वो मिलाते थे, फिर डालडा घी या बनस्पति घी मिलाया करते थे, कुकिंग ऑयल मिलाते थे, चर्बी जानवर के मिलाते थे, और पता नहीं क्या कुछ है। अब मैंने कई लोगों से पूछा है, बताने के काबिल नहीं है वो, फिर आप खा नहीं सकेंगे सारी उम्र। सबसे पहले डालडा कैसे डालते हैं? डालडा जब उसमें डालते हैं तो आप फ्रिज में रखेंगे तो डालडा, क्योंकि उसका एक तो मेल्टिंग पॉइंट आप गर्म करेंगे तो हाथ पे जमेगा नहीं, दूसरा उसकी दानेदार सा होगा, स्मूथ नहीं होगा, और उसकी स्मेल भी थोड़ी बहुत आएगी। तो ये देखिए नीचे जब फ्रिज में रखेंगे तो डालडा जो होगा वो नीचे जम जाएगा गहरा, ऊपर हल्का नरम नरम देसी घी आ जाएगा। ये देखिए आम देसी घी है वो एक तरह का होगा, स्मूथ, उसमें कोई नहीं बनेगी लहरें। दूसरा डालडा घी से आजकल सबसे ज़्यादा ये देखिए मक्खन बना रहे हैं, पूरा तरीका है, वीडियो सुन लें आप। ये डालडा घी का बना हुआ मक्खन है, आप हिसाब लगा लें कि इससे क्या हो सकता है फिर। तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते किसी को। दूसरा कुकिंग ऑयल डालते हैं, पाम ऑयल है, तमाम कुकिंग ऑयल डालते हैं। फ्रिज में आप रखेंगे तो बड़ी पहचान ये है कि फ्रिज में जब घी जम जाएगा ऑयल नहीं जमता, ये ऊपर आ जाएगा ऑयल, उससे पता लग जाएगा आपको कि डाला हुआ है। फिर आलू के जैसे मैंने बताया कि उसको बॉयल करके मैश करके ग्राइंड करके मिक्स कर देते हैं, कलर तकरीबन वही हो जाता है। तो उसमें सबसे आसान है, ये पायोडीन सोल्यूशन मिलता है, आम स्टोरों पे मिलता है, वो आप ले लें, वो उसमें मिक्स करेंगे तो वो पर्पल कलर का हो जाएगा। ये आयोडीन टेस्ट है, ये देखिए इस तरह हो जाएगा। ये प्योर है, इसमें देखो मिलावट की हुई है, आप ज़रा डालेंगे तो इस तरह पर्पल हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें स्टार्च है, आलू के स्टार्च है, शुगर है, तो पर्पल हो जाएगा। ये इसका टेस्ट का तरीके हैं। दूसरा एनिमल फैट मिल करते हैं, उसका कोई पता नहीं है, वो स्मेल आएगी थोड़ा बहुत, या वो जब गर्म करके फ्रिज में रखेंगे तो लहरें बन जाएगी, वो चर्बी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर आ जाएगा। ये इसके तरीके हैं टेस्ट करने के।
تو اب باقی لیبارٹری میں تو گیس لیکوڈ کرومیٹوگرافی ہے جو کہ بہت مہنگی ہے، یہاں ہے نہیں ہے. باقی ٹیسٹ بھی ہیں وہ یہاں کچھ نہیں ہوتے. یہاں یہ سینہ بسینہ جو چل رہا ہے آسان ٹیسٹ یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو سب سے پہلے جو ہے دیسی گھی کا کہ پیور دیسی گھی جو سموتھ ہوگا، مکھن سے نرم ہوگا، صاف ستھرا ہوگا ٹیکسچر، اس میں کوئی آپ کو لہریں یا کوئی وہ نہیں نظر آئے گا، گریننگ نہیں ہوگی، اور اسمیل اس کی بہت کچھ نہیں ہوگی، اچھی اسمیل ہوتی ہے اس کی. دوسرا کسی کپڑے پہ یا سفید کاغذ پہ ڈالیں گے تو یہ داغ نہیں چھوڑتا، جو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ صرف گھی رہ جائے گا، کوئی نشان نہیں چھوڑے گا، اس طرح بالکل سموتھ ہوتا ہے. ٹرانسپیرنسی ٹیسٹ ہے، اس کو آپ کسی وائٹ پلیٹ میں یا گلاس میں ڈالیں گے تو وہ دیکھیں بالکل کلیئر آئے گا گرم کرنے کے بعد، اس میں کوئی لیئر وغیرہ نہیں آئیں گی. تو اگر آپ ہتھیلی پہ ڈالیں گے تو جو دیسی گھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا ٹیمپریچر 36-37 ہوتا ہے، 35 کے بعد وہ ایک دم پگھلنا شروع ہو جائے گا. جو ڈالڈا گھی ہے یا ملاوٹ والا ہوگا آلو وہ نہیں پگھلے گا، وہ دیکھیں یہ بالکل پگھل جائے گا ایک آدھے منٹ میں. دوسرا گرم پانی میں ڈالیں گے تو دیسی گھی وہ کہتے ہیں اوپر آ جاتا ہے، اس میں حل ہو جاتا ہے، سروس پہ آ جاتا ہے. فریج میں رکھیں گے آپ تو وہ جم جائے گا. اگر اس میں درخت کی طرح لہریں آ رہی ہیں تو وہ لگتا ہے کہ ملاوٹ ہے، ایک سموتھ ایک طرح کی نہیں ہوگی لیئر. ٹیسٹ کرنے سے پتہ لگ جائے گا. جو لوگ کھاتے رہے ہیں گاؤں کے لوگ، جیسے اخروٹ وغیرہ کی ٹیسٹ ہلکا سا ہوتا ہے، اسمیل بڑی اسپیشل ہوتی ہے. اگر گراس فنشڈ ہے، خوشبو کچھ عرصے بعد آپ کو عادی ہو جائیں گے، پتہ لگ جائے گا. اس کے بعد اگر برن کریں گے چمچ پہ لے کے آپ آگ پہ رکھیں گے آپ تو اس سے بھی دھواں نہیں دے گا. جیسے فرائی پین میں ڈال دیں گے تو یہ گرم ہو جائے گا ایک دم جلدی سے اور دھواں نہیں دے گا، اسموک پوائنٹ نہیں ہے، اسموکنگ پوائنٹ بہت ہائی ہے اس کا. فریم ٹیسٹ ہے، اگر ڈائریکٹ آگ پہ آپ چمچ میں لے کے رکھیں گے جو پیور دیسی گھی ہے وہ اس کا شعلہ بنے گا، نیلا شعلہ بنے گا. اور اگر مکس کیا ہوا ہے تو اس کا پیلا اور اورنج لال شعلہ جب بنے گا تو ملاوٹ ہے. اگر نیلا شعلہ ہوگا تو پیور دیسی گھی ہے. یہ ٹیسٹ ہے، ان میں کوئی 100% نہیں ہے. سب سے ٹیسٹ جو میں پچھلے 5 سال میں اب تجربہ بتا رہا ہوں، اس کا بہترین طریقہ یہی ہے. پوری دنیا میں جتنے مسئلے ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، سب کا حل ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں گجر کے پاس، 1 2 3 4 پھرتے رہیں، اسٹرگل کرتے رہیں. میں کچھ 40 گجروں کے پاس گیا ہوں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں کرتے ہو ملاوٹ؟ خدا کے لیے بچوں کو دودھ دینا ہے، اس میں آپ یہ فرمین نہ ڈالو، یہ ڈٹرجنٹ شیمپو نہ ڈالو، یہ زہر ہے. تو اس کو اگر 150 ہے تو 200 دے دو. میں ابھی 320 روپے دے رہا ہوں اس کو، لیکن اس کے باوجود 10 دن ہفتے بعد وہ ایک آدھ دفعہ چینج آ جاتا ہے. اور گھی جو ہے وہ 4000 روپے کلو ہے گارنٹی سے، کیونکہ 300 روپے لے تو 15-16 لیٹر اس سے جو ہے 1 کلو گھی نکل آتا ہے مشکل سے. تو یہ آپ ڈائریکٹ جا کے جدھر طے کر لیں، جتنا آپ بڑے شہروں سے دور جائیں گے گاؤں میں اتنا آپ کو سستا اور خالص ملے گا. کیونکہ 10-15 بندوں کے بعد 1-2 بندے ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں، جو کہیں گے ٹھیک ہے جی ہمیں پوری مزدوری دو تو ہم ملاوٹ نہیں کریں گے. اس سے اچھا کوئی حل نہیں ہے، کوئی لیبارٹری نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. یاد رکھنا، ڈائریکٹ جا کے کوشش کریں، ڈھونڈیں. جتنا دور جائیں گے بڑے شہروں سے، گاؤں میں چلے جائیں. میں ایک دفعہ لورائی میں آگے 70 خیر پہاڑوں میں موسیٰ خیل، وہاں سے دمبی کا گوشت 10 کلو، دمبی کا گھی 10 کلو منگا لیا. 2-3 سال گزر جائیں گے آپ کے، خراب تو ہوتا نہیں ہے. اس طرح جتنا دور چلے جائیں گے آپ ادھر سے لے لیں. اب سوات میں آ رہا ہے، ادھر ڈائریکٹ جا کے بات کر لیں، 500-1000 روپے زیادہ دے دیں، ایک دفعہ لے آئیں، سال دوسرا گزر جائے گا. یہ محنت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں. باقی باتیں ہیں ساری. تو ابھی یہ ثابت ہو گیا ہے، اس سے پورا لیکچر بھی ہے، وہ بھی سن لینا آپ، کہ بیسٹ جو ہے گھی ہے وہی گراس فنشڈ ہے. ایک نیا مالکول آیا ہے C15، اس کے بارے میں بہت سی ریسرچ آ رہی ہے. اور بہترین گھی وہی ہوگا جو دہی سے بنے گا، جو ملائی سے ہے وہ نہیں. دہی کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں پرو بایوٹک آ جائیں گے جو کہ ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ہیں. وہ جرثیم بناتے ہیں، وٹامن بناتے ہیں، ان کی خوراک ہوتی ہے. تو اس سے جو دہی سے جو مکھن بنے گا، مکھن سے جو گھی بنے گا، وہ سب سے بہتر ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے. اس سے آپ یہ لیکچر سن لیں. C15 ایک نیا آیا ہے، یہ بہت زبردست ہے. ابھی اس کے کیپسول بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. کہتے ہیں یہ اومیگا 3 سے بہتر ہے، لیکن یہ ہے، یہ لیکچر آپ سن لینا. پھر آخر میں بتا دوں، میں پچھلے لیکچر میں ڈرا کہ ہمارے جو گاؤں کے نوجوان ہیں جن کے پاس 10-12 ایکڑ زمین ہے، وہ خدا کے لیے یہ گندم چاول اگانے سے باز آئیں اور جانور پالیں، مرغیاں پالیں، انڈے پالیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے، ڈاکٹر قادر کی ریسرچ ہے، کہ 1 کلو گندم کے لیے 10,000 لیٹر پانی چاہیے، 1 کلو چاول کے لیے 12 سے 15,000 لیٹر پانی چاہیے، اور 1 کلو شوگر کے لیے، گنے کے لیے 20,000 لیٹر پانی چاہیے، اور 11 مہینے آپ کی زمین بلاک ہو جاتی ہے. اتنا مہنگی اناج ہم پیدا کر رہے ہیں. اس سے یہ آسان ہے، یہ 5,000 روپے کلو ملے گا. وہ آپ کو 400 روپے من نہیں بک رہی ہے، 4,000 روپے من نہیں بک رہی ہے آپ کی، یہ 4,000 روپے کلو بکے گا. تو یہ نوجوان کریں، اس طرف آئیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو دوسرا یہ اینٹی انفلیمیشن. ساری بیماریوں کی جڑ میں نے بتایا تھا کہ انفلیمیشن ہے. تو بیسٹ اینٹی انفلیمیٹری جو ہے وہ یہی کلچرڈ گھی ہے. اس کے بارے میں کوئی ثابت نہیں ہے.
اس میں CLA ہوتا ہے ایک کنجوگیٹڈ لیونک ایسڈ جو کہ گٹ مائکروبائم کے لیے بہت بہتر ہے، آنٹوں کی سوزش ختم کرتا ہے. اور لیکی گٹ کیا ہے؟ آنٹوں کی سوزش ہے، وہ لیکٹن سے آئے گی، گندم وغیرہ سے، یہ جو A1 ملک ہے اس سے آتی ہے، اور یہ انفلیمیشن سے آتی ہے. تو یہ ثابت ہے. اس لیے اس کے بہت سے فائدے ہیں، کئی لیکچر میں بتا چکا ہوں. پھر بتا دوں کہ بچیوں کے لیے بہترین ہے فرٹیلیٹی، ان کو PCO نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک رہے گا مینسٹریل سائیکل، اور آخر تک ان کے مینوپاز تک فائدہ رہے گا اس کا. چھوٹے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، ان کا برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، ہیلتھ کے لیے پیٹ ٹھیک رہے گا، اسٹرانگ مسل ہوں گے، اور سب زیادہ ہڈیاں مضبوط ہوں گی ان کی. تو یہی سیل وال کے لیے بہتر ہے، تمام سیل کے لیے، بایولوجیکل اس کے لیے کہتے ہیں EPA وغیرہ سے بہتر ہے. تو شوگر کبھی نہیں ہوگی، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. یہ دیسی گھی کے فائدے بتا رہا ہوں، ثابت ہو چکے ہیں. اور پھر ویٹ کم کرنا ہے تو دیسی گھی کو آپ کافی میں یا چائے میں ڈال لیں تو بلٹ پروف کافی کہتے ہیں، 1 چمچ 1 کپ میں ڈال لیں تو اس کے 8-10 گھنٹے بھوک نہیں لگتی، تو آپ کی ڈائٹنگ بھی ہو جاتی ہے، فاسٹنگ بھی، اور ویٹ لاس ہو جاتا ہے. پھر اینڈ پہ بتا دوں کہ کوشش کریں کہ سارے آئل چھوڑ دیں، دیسی پیور گھی استعمال کریں کوکنگ کے لیے. یہ اگر مکھن ہے تو 50 سے 100 گرام، اگر دیسی گھی ہے تو 25 سے 30 گرام ڈیلی کافی ہے. 20 گرام آپ اس میں یوز کر لیں پکانے میں، 5-10 گرام جیسے میں بتاؤں اوپر ڈال لیا کریں کچا، تو اس کا فائدہ ہوگا. یہ مہنگا بالکل نہیں پڑے گا، 1 کلو مہینے میں یوز ہو جائے گا تو سستا پڑ جائے گا صحت کے لیے. یہ فائدے پتہ لگیں گے جب لانگ رن میں سوچیں گے. آپ دنوں میں صاف کریں گے پھر نہیں، جب آپ 10-15 سال دیکھیں گے، ساری دوائیاں، سارے ٹیسٹوں کے خرچے نکال کے دیکھیں گے صحت کے لیے. یہ اصل میں ینگ لوگوں کو اس کی سمجھ کبھی نہیں آئے گی. یہ آئے گی 60 سال کے بوڑھوں کو، جو اٹھتے بیٹھتے چیخے، درد ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، چل نہیں سکتے، کمر درد ہے، ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہیلتھ صحت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے وہ ان چیز سے آپ بچ جائیں گے، باعزت بڑھاپا گزرے گا آپ کا. یہ سارے ٹیسٹ ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں. یہ شوگر ملا کے ٹیسٹ کرنے کے لیے اس میں دیا ہوا ہے، جو لوگ بہت شوق رکھتے ہیں. وہ بوٹل ٹیسٹ ہے، یہ آیوڈین ٹیسٹ ہے، یہ پام ٹیسٹ ہے میں نے بتا دیا، ہیٹ ٹیسٹ بتا دیا آپ کو، کلیٹی ٹیکسچر صفائی. یہ ایسا جو ایکسپیرینس کے ساتھ آپ یوز کرتے رہیں گے بات. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گجر کے پاس جا کے 1 مہینہ 2 مہینے خالص لے لیں، آپ کو پہچان ہو جائے خالص کیا، پھر آپ دوسرے سے کمپیئر کریں گے تو آپ ساری عمر فائدے میں رہیں گے. یہ تجربہ کرنا پڑے گا آپ ہر حال میں. یہ سارے ٹیسٹ ہیں. یہ لیکچر ہے C15 کے بارے میں ضرور سن لیں. یہ ڈالڈا گھی سے کیسے بناتے پڑے ہیں یہ دیکھ لیں. اس لیے کسی بندے پہ ٹرسٹ نہیں کی جا سکتی اس ملک میں، یاد رکھنا. آپ اپنے آنکھوں سے جو کریں گے، خود بنائیں گے، وہی صحیح ہوگا. تو کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، سارا کچھ دے سکتے ہیں. یہ بلٹ پروف کافی کے لیے دیسی گھی ڈال لیں، مکھن ڈال لیں، یا MCT آئل ڈال لیں، بیسٹ ہے. یہ سارا دیکھ لیں. اچھا جی، اللہ حافظ.